بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قرآن دیا ہے اور انسان کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں جہاں جہاں اعلان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان میں قسمیں اٹھائی ہیں، قسمیں کھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کون انسان کامیاب ہے اور کون انسان ناکام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 3 کے اندر 4 قسمیں ایک ساتھ اٹھائی ہیں اور 4 قسمیں کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں فرمایا، اور کامیابی کس لیے ہے اور ناکامی کس لیے ہے یہ بھی بتلا دیا۔ عزیز دوستو، سب سے پہلی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والتین یعنی انجیر کی قسم، اور پھر دوسری قسم اٹھائی زیتون کی یعنی والزیتون، یعنی 2 قسمیں ایک ہی آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کھائی ہیں کہ قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور اس پہاڑ کی بھی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پہاڑ پر اللہ نے اپنے رسول جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر ان سے ہم کلام ہوا تھا۔ یہ 3 چیزیں ہوئیں، اور چوتھی ایک چیز کی اور بھی قسم کھائی ہے، اور وہ قسم ہے شہر مکے کی قسم۔ عزیز دوستو، یہاں ان 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کی عظمتوں کو ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ 2 چیزوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے اور اس میں انسان کی تندرستی ہے، اور 2 مقامات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا اور ان کو مقدس قرار دیا ہے۔ ایک مقام ہے وہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر گئے ہیں، لیکن یہ گزشتہ شریعتوں کے لیے ہو سکتا ہے، اور ایک مقام وہ ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، یعنی شہر مکہ۔ اس کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی فضیلت بیان کر رکھی ہے، اور اس کو شہر حرام یعنی امن والا شہر قرار دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور اسی شہر کے اندر پوری دنیا کے ایمان والوں کا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پوری دنیا کا یہ مرکز ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زیارت کے لیے جو لوگ سفر کرتے ہیں بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور 4 سفر کو زیارت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 یا 3 سفر ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان سفروں کو جائے زیارت کے لیے ان کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک سفر ہے بیت اللہ کی زیارت کا، دوسرا سفر ہے بیت المقدس کی زیارت کا، یہ 3 ہی سفر ہیں، اور تیسرا سفر ہے مسجد نبوی کی زیارت کا۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تینوں مقامات کی ہم سب کو زیارت کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔
ہر آدمی اس کے لیے دعا کرے، اور ہر ایمان والے کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مکے کی مسجد یعنی مسجد حرم بیت اللہ کی زیارت کرائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مسجد کی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ہر ایمان والے کی تمنا ہوتی ہے، بلکہ بعض لوگ یہ شعر بھی کہتے پھرتے رہتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ عزیز دوستو، ہر آدمی کو یہ دو مقامات دیکھنے کی خواہش رکھنا چاہیے، اور میرے دل کے اندر بھی ان دو مقامات کی زیارت کی خواہش موجود ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ مقدس مقامات ہیں، ان میں نماز پڑھنے کی بھی الگ الگ فضیلتیں ہیں کہ جو شخص اپنے گھر کے اندر پڑھے نماز، اس کو ایک نماز کے بدلے ایک نماز کا ثواب، جو شخص مسجد جامع میں جا کر کے نماز پڑھے ایک نماز کے بدلے 27 نمازوں کا 25 نمازوں کا ثواب، اور جو شخص بیت المقدس کے اندر نماز پڑھے اس کی بھی تعداد ہے لاکھوں کے اندر اور ہزاروں کے اندر، اور جو شخص خانہ کعبے کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر جا کر کے نماز پڑھے اس کی تعداد بھی عزیز دوستو ایک نماز کی کئی ہزار اور لاکھ کا آدھا حصہ یا پورا حصہ بھی اس کا ان کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ان کی زیارت کے لیے ہم سب کو جانا چاہیے اور ان 3 مقامات پر نماز پڑھیں، کیونکہ ان 3 مقامات پر نماز پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب جو لوگ اس کے بعد میں قرار دیتے ہیں جامع یعنی کہ دہلی کے اندر جو مرکز ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے عظمت والی جگہ وہ ہے، عزیز دوستو یہ بالکل جاہلانہ بات ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان 3 مقام کے بعد بھی سب سے اونچا مقام اسی کا ہو۔ عزیز دوستو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں کو مقدس قرار دیا ہے ہم انہی جگہوں کو مقدس مانتے ہیں، اس کے سوا کسی اور جگہ کو ہم کوئی فضیلت نہیں دیتے۔ ہاں اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فضیلت دے رکھی ہو تو ہم ان سے انکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان 3 مقام سے بڑھ کر کسی جگہ کو کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ یوں تو بے شمار احادیث ملتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے تمام جگہوں میں وہ جگہ پسند ہے جہاں مسجدیں ہوں، اور سب سے زیادہ ناپسند وہ جگہ ہیں جہاں بازار لگتے ہوں۔ اس طرح تو بہت ساری احادیث مل جائیں گی، لیکن ان کی فضیلت کو، ان کے درجے کو ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ مسجدیں بھی عزیز دوستو کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک مسجد مدینہ منورہ کے اندر منافقین نے بھی بنائی تھی، وہ بھی تو مسجد تھی، کیا اس کا بھی مقام ایسا ہی تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو کیا گرا دینے کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا اس مسجد کو گرایا نہیں گیا تھا؟ تو عزیز دوستو یہاں یہ پتہ چلا کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دے دی ہو وہی چیز فضیلت والی ہے، اور اس کے سوا کوئی اور چیز فضیلت والی نہیں ہو سکتی، اور ہم کسی جگہ کو اپنی طرف سے اپنے قیاس سے اس کو جو ہے افضل مقام نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کی قسم کھائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے جو بہترین چیز بنائی، میں نے جو بہترین شکل والا بنایا، میں نے جو سب سے اچھی مخلوق بنائی ہے وہ انسان کو بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پھر میں نے اس انسان کو پست سے پست کرتا چلا گیا، ذلیل کر دیا، یعنی بالکل پستیوں میں پہنچا دیا۔ کون سے انسان کو؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گروہ کو بتلایا، 2 گروہ کیے اس کے، ایک پستی میں گیا، ایک بلندی میں گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کیے۔ عزیز دوستو سوائے ان لوگوں کے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو ہمیشہ ہم
برائیوں سے بچیں اور نیک کام کریں، اور سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ جس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ دل کبھی گناہ کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے عزیز دوستو، اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کرنے کے لیے جو ہے کوشش کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی جو ہے یعنی کہ اس کی توفیق مانگتے رہیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، کیونکہ جو دل صرف اللہ سے ڈرتا ہو وہ کسی سے نہیں ڈر سکتا، اور جو دل اللہ سے نہیں ڈرتا ہر چیز اس کو ڈراتی رہتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھ رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھلا پھر یہ ابن آدم جو ہے، یعنی ان لوگوں کا ذکر کیا جو پستیوں میں گئے ہوئے ہیں، کہ بھلا جو ابن آدم ہے جب اس قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، حالانکہ کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑا حاکم وہی ہے اللہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تم زمین کے کناروں کو پار کر جاؤ، اے جن و انس، اگر تم زمین کے کناروں کو بھی پار کر جاؤ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم پار نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم پار کر جاؤ آسمانوں کے کناروں کو اور آسمان کے احاطے سے باہر بھی نکل جاؤ تو وہاں بھی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی پاؤ گے۔ تو اے جن و انس، تم بتاؤ کہ اس کی کس کس جگہ حکومت کا تم انکار کر سکتے ہو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ عزیز دوستو، اس کا ترجمہ جو ہے مختلف آیات کے مقابلے میں مختلف مقامات پر مختلف ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ بھی چلو ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں، البتہ اس میں ترجمہ جو تبدیل ہوتا ہے وہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا وہاں جہنم کے حساب سے ہوگا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کس کس پکڑ کا انکار کرتے چلے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے، اور اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 31 مرتبہ دہرایا ہے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی کس کس نشانی کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کہاں کی حکومت کا انکار کرو گے، کون سے کرشموں کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمتوں سے انکار کرتے چلے جاؤ گے۔ تقریباً 31 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کو ایک ہی صورت کے اندر ارشاد فرمایا۔ البتہ اس صورت کے سوا یہ آیت کہیں اور قرآن کریم کے اندر نہیں ملتی، البتہ اس جیسے مفہوم قرآن کریم کے اندر اور بھی بہت سارے مل جاتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سب کے سب ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی مجھے، قسم ہے زمانے کی مجھے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان ہے بہت بڑے خسارے میں۔ کس کو کہہ دیا؟ تمام انسانوں کو کہہ دیا، کوئی نہیں بچا اس سے، سب کے سب انسان خسارے کے اندر ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے سوا، اور جو حق پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے جو ان پر آزمائشیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان پر صبر بھی کرتے رہتے ہیں۔
عزیز دوستو، جب ہم حق پر آئیں گے تو پریشانیاں بھی آئیں گی، جب ہم حق پر ڈٹے رہیں گے تو پریشانیاں بھی آئیں گی۔ یہ بھی شرط ہے کہ ان پریشانیوں پر ہم ثابت قدم رہیں اور صبر سے کام لیتے رہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یاد کریں، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو یاد کریں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو یاد کریں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں کہ انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں۔ آگ پر ان کو لٹایا گیا، پانی میں ان کو ڈبکیاں دی گئیں، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیا جایا کرتا تھا، اور کسی کو مارتے مارتے بے ہوش کر دیا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان باہر آ جایا کرتی تھی، وہ پانی مانگتے لیکن ان کو پانی نہیں دیا جایا کرتا تھا۔ عزیز دوستو، یہ ان کے اوپر ایک آزمائش تھی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان آزمائش کے لیے بھی تیار رہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کو یہ بات بھی بتلا دی ہے کہ کیا ہم تم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، کیا ہم تم سے تمہارا امتحان نہیں لیں گے؟ اور حقیقتاً اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ یعنی یہ کئی ساری چیزوں کو ایک ہی مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارے مالوں کے اندر کمی کر کے، تمہاری جانوں کے اندر کمی کر کے، تمہاری اولاد کے اندر کمی کر کے، تمہارے باغات اور پھلوں کے اندر کمی کر کے، پھر اگر کوئی ثابت قدم رہے گا تو وہ یقیناً یوں ہی کہے گا کہ اگر کسی کا نقصان بھی ہو جائے گا تو وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہے گا، اور صبر کرے گا اور کہے گا بے شک ہم سب کو بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان لوگوں کے بارے میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المفلحون۔ یعنی عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ثابت کر دی کہ پھر وہ ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی رکھی ہے، کیونکہ وہ نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر بھی جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل کی گئیں، اور ان چیزوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں۔ بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو نیک ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مکمل کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 1 کے شروع میں آپ کو آیات مل جائیں گی جن کا میں نے مختصر ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی عبادت اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور یہی ہماری فلاح اور یہی ہماری کامیابی کا ایک زینہ ہے۔ اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا اور اللہ کے احکام کو توڑا تو یقیناً ہمارے لیے ناکامی اور یقیناً ہمارے لیے بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہم سے دور کر دے اور ہم سب سے اس کو معاف فرمائے، اور جو بات صحیح نکلی ہوں، قرآن کے موافق نکلی ہوں، احادیث رسول کے بالکل موافق نکلی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان سب کو راسخ فرمائے اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔